بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں لاہور کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئی تھی۔ ماں باپ غریب تھے، انہوں نے میری شادی ایک قریبی گاؤں میں نسبتاً بہتر گھرانے میں کر دی۔ میرا خاوند ایک چھوٹا دکاندار تھا۔ یہ میرا نصیب کہ شادی کے 2 سال بعد اس کا کاروبار اتنا ترقی کر گیا کہ دولت سنبھالنے نہ سنبھلتی تھی۔ مجھے اور میرے شوہر کو خرچ کرنے کا ڈھنگ نہ آتا تھا، بس جو چیز اچھی لگی فوراً خرید لی، یہ سوچے بغیر کہ ہم کو اس چیز کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ یوں اکثر خریداری بیکار جاتی یا چیزیں سڑ جاتی، لیکن ہمیں احساس نہ ہوتا۔ شوہر تو نو دولتے کہلائے ہی، میں نے بھی کسر نہ چھوڑی۔ دکان پر گئی تو کپڑوں کے انبار لگوا دیے، سوٹ پر سوٹ خریدے جا رہے ہیں۔ اگر سیر پر گوشت کی ضرورت ہے تو آدھا بکرا تلوا کر لے آئے۔ ادھر وہ گوشت لاتے تو ادھر میں نوکر سے 4-5 مرغیاں منگوا لیتی۔ گوشت پک رہا ہے، پلاؤ بنا ہوا ہے، مگر مرغی کا گوشت آ گیا تو چلو بھائی اس کو بھی بنوا لو، اتنا کھانا۔ تھوڑا سا کھایا اور اگلے دن باسی کہہ کر ایک طرف نکال دیا۔ سردی کا موسم ہے، چائے پر چائے پی رہے ہیں۔ ایک بچے نے فرمائش کر دی کہ مجھے تو ٹھنڈی بوتل پینا ہے۔ میاں صاحب نے ڈرائیور کو دوڑا دیا کہ جا کر 3 کریٹ بوتلیں لیا۔ اب سردی میں کون پیے؟ کسی کے گھر ملنے گئے تو کیک مٹھائی سے لد پد کر ان کے گھر کا نیا فرش دیکھا تو خیال آیا کہ ویسا ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اپنا اچھا بلا فرش اکھڑوا کر ان جیسا بنوا لیا۔ غرض کے خرچہ کرنے کا کوئی ڈنگ اور نہ سلیقہ آپ جانے۔ جب دولت کی ریل بیل ہو جائے تو آدمی میں تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ شوہر نے گھر سے باہر عورتوں سے دوستیاں بڑھانا شروع کر دی۔ عیاشیاں میرے شوہر کا بھی مشغلہ بن گئی۔ ایک بار ایک ہوٹل پر اچانک چھاپا پڑا، 3 درجن مرد اور عورتیں پکڑی گئی اور سزائیں بھی ملی۔ خوش قسمتی سے میرے شوہر اس رات ہوٹل میں نہ تھے، ورنہ وہ بھی پکڑے جاتے۔ مگر میں کہتی ہوں کہ برا ہوا جو یہ بچ نکلے، دوسروں کے ساتھ ان پر بھی بھاری جرمانہ ہوتا، اخبارات میں تصویریں لگتی تو شاید دولت کا خمار اتر جاتا اور وہ عام آدمی کی طرح شریفانہ زندگی گزارتے۔ پھر شاید میری زندگی بھی سکون سے گزرتی۔ میں شوہر کو تو اس راہ پر چلنے سے نہ روک سکی بلکہ خود بھی ایک دوسری طرف چل نکلی۔ شوہر نے رفتہ رفتہ گھر میں نوشی کر دی۔ دولت اعلیٰ سوسائٹی کی طرف لے گئی تو عورت اور میں کے بیچ حجاب کو بھلا دیا۔ اب مجھے مجبور کرتے کہ میرے ساتھ بیٹھ کر پیو۔ میں کہتی یہ حرام ہے، میں نہیں پیوں گی۔ تو جواب دیتے کہ اگر میرا ساتھ نہیں دو گی تو میں کسی دوسری عورت کو ساتھی بنا لوں گا۔ ایک دن مجھے بہت اصرار کر کے زبردستی پلائی، میں نے مجبوراً ان کا کہا مانا، پھر تو انہوں نے وتیرہ بنا لیا۔ گھر پر میں نوشی کرتے، مجھے ساتھ بٹھا لیتے، اٹھ پٹانگ باتیں شروع کر دیتے اور ساتھ میں نوشی پر مجبور کرتے۔ کہا نہ مانتی تو دوسری عورتوں کے پاس جانے کی دھمکیاں دیتے۔ اب میں ان کی حرکتوں سے بہت زیادہ غمزدہ رہنے لگی۔ مجھے دیکھ کر کہتے کیوں غمزدہ رہتی ہو؟ غم غلط کرنے کا چارہ ہے تو تمہارے پاس۔ یوں میں اپنی غمزدگی دور کرنے کو بار بار اس بری چیز کو چکھنے لگی، یہاں تک کہ حجاب ٹوٹ گیا اور میں نوشی کو عادت بنا لیا۔ جب پیتی تو پھر خوب کھاتی بھی۔ اس طرح میرے چہرے پر سرخی رہنے لگی اور میں صحت مند نظر آنے کے باعث خوبصورت بھی دکھائی دینے لگی۔ مانتی ہوں کہ میں کمزور کردار کی نہ تھی، ورنہ کوئی اچھی عورت ہوتی تو ایسا نہ کرتی۔ آئینہ دیکھتی تو سمجھتی کہ اس شے نے ہی میری عمر کے نشانات مٹا دیے اور مجھ پر جوانی کے رنگ بکھیر دیے۔ نہیں جانتی تھی کہ یہ تو ایک زہر ہے جو مجھ کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ اب کچھ غلط قسم کی عورتیں بھی ہمارے گھر آنے لگی جن کو میرے شوہر مدعو کرتے تھے۔ وہ کافی تیز ترار تھی، مجھ کو اپنی لچے دار باتوں میں الجھاتی تھی، میری تعریفیں کرتی اور میرے ساتھ دوستیاں بنائیں۔ میں نہ سمجھ سکی کہ دراصل وہ میرے خامن میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ ایک دن میں نے ایک ایسی ہی بدنام زمانہ کے ساتھ شوہر کو اپنے بیڈ روم میں دیکھ لیا تو مجھے ہوش آیا۔ یہ بے عزتی برداشت نہ کر سکی۔ گھر میں لڑائی ہوئی، محلہ داروں اور بڑے بھائی کے ڈر سے فراز نے ہتھیار ڈال دیے۔ غیر عورتوں کا آنا جانا تو بند ہو گیا مگر ان کے اوباش دوست پھر بھی آتے تھے۔ ایک روز ان کے ایک دوست نے مجھ سے ہمدردی جتلاتے ہوئے رازداری سے بتایا کہ فراز کو ہرگز مت بتانا، میں آپ کے بھلے کو یہ راز بتا رہا ہوں تاکہ اندھیرے میں نہ رہو۔ تمہارے خاوند نے ایک اور شادی کر لی ہے، وہ عورت ہے تو بڑی خوبصورت لیکن اچھی قبیل سے نہیں ہے۔ انہوں نے اسے بڑا زیور ڈالا ہے اور کچھ اراضی بھی لکھ کر دی ہے۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین گویا نکل گئی۔ میں جہاں کھڑی تھی وہیں رہ گئی۔ جب ریاض نے میری یہ حالت دیکھی تو تسلی کو گلے سے لگایا بولا کہ حوصلہ رکھو اور حقیقت کو برداشت کرنا سیکھو۔ میں نے کہا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ بھلا میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ وہ کہنے لگا، اگر ہمت ہے تو تم اس کو دکھا دیتا ہوں۔ میں نے بھی تجسس کے مارے کہہ دیا کہ ہاں دکھا دو۔ اس نے ایک پتہ لکھ کر دیا کہ وہاں اکیلی مت جانا، اپنے جیٹ کو ساتھ لے جانا۔ فراز اس عورت کو اب اسی گھر میں لا بسانے کی سوچ رہا ہے جس میں تم رہتی ہو۔ کہتا ہے کہ میں سریا کو منا لوں گا اور دونوں کو ساتھ رکھوں گا۔ اگلے دن جیٹ کے گھر گئی اور ان کو تمام احوال بتایا۔ وہ میرے ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے اور مجھے مذکورہ بنگلے میں لے گئے۔ فراز تو وہاں نہ تھے مگر وہ عورت پورے کروفر کے ساتھ موجود تھی، بنی ٹھنی نویلی دلہن ہو جیسے، اور نوکر چاکر بھی تھے۔ جیٹ وہاں 2-4 منٹ رکے، فراز کا پوچھا اور مجھے لے کر گھر آ گئے۔ انہوں نے تسلی دی اور جب فراز آئے تو ان کو کافی برا بھلا کہا۔ ان کے دباؤ کی وجہ سے فراز دوسری بیوی کو گھر نہیں لائے بلکہ علیحدہ مکان میں ہی رکھا۔ انہی دنوں
دنوں ریاض میرا ہمدرد بن گیا اور روز ہمارے گھر آنے لگا تو میں پہلے واقعی اسے اپنا ہمدرد سمجھتی رہی، لیکن پھر نوٹ کیا کہ وہ تبھی آتا ہے جب فراز موجود نہیں ہوتے۔ دراصل وہ میرے ٹوٹے ہوئے زخمی دل پر اپنے پیار بھرے دو بولوں سے مرہم رکھنے کا کام کر رہا تھا، لیکن مجھے اس کی نیت کا شروع میں اندازہ نہ ہو سکا اور میں اس کی غمگساری کے جال میں ایسے پھنستی چلی گئی جیسے کوئی بے بس چیونٹی مکڑی کے جال میں پھنستی ہے تو پھر نکل نہیں سکتی۔ ریاض پہلے مجھے بابی کہا کرتا تھا، پھر میرے نام سے پکارنے لگا۔ اگر میری طبیعت ٹھیک نہ ہوتی تو کہتا چلیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلو، فراز کو تو اپنی دوسری بیوی سے ہی فرصت نہیں اور آپ ہیں کہ اس کے انتظار میں گلتی رہتی ہیں۔ میں تو اسے اپنا ہمدرد محسن و انکسار سمجھتی تھی، معلوم نہ تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے پاکیزہ جذبات نہیں ہیں۔ اب وہ تنہا نہیں آتا تھا، اس کے ساتھ اس کی ایک دوست لڑکی بھی آنے لگی جس کا نام رخسانہ تھا۔ رخسانہ بھی مجھ سے غمگساری کرتی، اس کا کہنا تھا کہ وہ میری سوتن کے پڑوس میں رہتی ہے۔ اس طرح وہ میرے شوہر کی دوسری بیوی کے پاس آنے جانے، ان کی سیر و تفریح حتیٰ کہ شاپنگ تک کی خبر رکھتی تھی۔ وہ یہ ساری باتیں مجھے آ کر بتاتی اور میں مارے تجسس کے سنتی، اس کی خاطر مدارت کرتی اور چاہتی تھی کہ وہ ہر روز میرے پاس آئے اور زیادہ سے زیادہ وقت میرے ساتھ گزارے۔ رخسانہ کے بہانے ریاض بھی اس کے ساتھ آتا، دونوں مجھے گھمانے پھرانے لے جاتے۔ ہم تینوں ایک ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگے جیسے ایک جان اور تین قالب ہوں۔ رخسانہ نے سوتن کی خبریں دے دے کر میری کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور میرے گھر میں گھس آئی۔ اس طرح ریاض اور رخسانہ کو میرے گھر میں ایک محفوظ عیش کا میسر آ گئے۔ مجھے ان دونوں کو ایک ساتھ وقت گزارنے پر اعتراض نہ تھا، میں تو ان کی خاطر مدارت کرتے نہ تھکتی تھی۔ ایک دن ریاض اکیلا آیا، وہ بہت اداس تھا اور رو رہا تھا۔ مجھ سے اپنے ہمدرد کا اس طرح رونا دیکھا نہ گیا۔ پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اس نے بتایا کہ والدین کو اس کے اور رخسانہ کے تعلق کا علم ہو گیا۔ انہوں نے رخسانہ کے گھر جا کر اس کی بے عزتی کی ہے، جس پر اس کے والدین نے اپنی لڑکی پر پابندی لگا دی ہے، بلکہ وہ اس کی کسی اور جگہ شادی کر رہے ہیں۔ تم تو اس درد سے بخوبی واقف ہو سریا کہ یہ جدائی اور فراق کا درد کیسا جان لیوا ہوتا ہے۔ کل تمہاری جان پر بنی تھی تو میں نے تمہیں سہارا دیا تھا اور آج میری جان پر بنی ہے، بولو کیا تم مجھے سہارا دو گی؟ میں نے اس کی بات کا مطلب سمجھے بغیر کہہ دیا کہ ہاں، اگر آپ نے آڑے وقت مجھے سہارا دیا اور سنبھالا تھا تو میں بھی آپ کو سہارا دوں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ شخص تو میرے گلے کا ہار ہو گیا، اسے میرے شوہر کے گھر آنے جانے اور معمولات کا علم رہتا تھا، سو وہ اسی وقت آ کر براجمان ہو جاتا جب فراز کسی اور جگہ داد عیش میں مصروف ہوتے تھے۔ بالآخر وہ مجھے گھیرنے میں کامیاب ہو گیا، مظلوم بن کر، دوست اور غمگسار بن کر۔ اس نے میری تنہا روح کی تنہائی کے درد کو سمیٹنے کی خاطر یہ سارا کھیل کھیلا تھا۔ اس کے بعد میں باقاعدگی کے ساتھ اس کے ہمراہ باہر جانے، سیر و تفریح میں وقت گزارنے لگی اور اس چالاک مکڑی کے غلیظ جالے میں پھنس کر رہ گئی۔ جلد ہی ریاض کے والدین کو ہم پر شبہ ہو گیا۔ اس کے ایک قریبی رشتہ دار نے کئی بار ہمیں گاڑی میں ایک ساتھ باہر گھومتے پھرتے دیکھ لیا۔ انہوں نے ریاض کی شادی اس کی کزن سے کرا دی۔ اس کی شادی ہو گئی مگر ہماری مجلسیں پھر بھی اسی طرح جمتی رہیں۔ اس کی بیوی بڑے معصوم و نوخیز اور خوبصورت تھی، مگر ریاض کو تو چوری کا چسکا پڑ چکا تھا اور جس کو حرام شے میں راحت ملے پھر اسے حلال چیز اچھی نہیں لگتی۔ اس نے مجھے بے راہ روک کیا۔ اب میں بھی خود کو بنا ٹھنا کر دل بہلاتی، شوہر کے غم اور اس کی بے اعتنائی کو پس پشت ڈال دیا تھا اور اپنی محرومی کا علاج ریاض کی غربت میں تلاش کر لیا تھا۔ ریاض کے والدین اور اس کی بیوی نے اسے میرے گھر سے روکنے کی بہت کوشش کی۔ اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوئے، باپ بیٹے کی تلخ کلامی بھی ہوئی۔ آخر اس کے بوڑھے ماں باپ نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیوی نے بھی اس محرومی سے سمجھوتا کر لیا مگر میں نہ کر سکی۔ اب اگر ریاض نہ آتا تو مجھے لگتا کہ میں بغیر بادبان کی کشتی ہوں۔ اب اگر میرا شوہر کبھی مجھ سے چاہت کی بات کرتا تو مجھے اس سے نفرت محسوس ہوتی اور میں اس سے دوری میں ہی سکون محسوس کرتی تھی۔ دراصل میں شوہر کی عیاشیوں کے باعث اس سے نفرت کرنے لگی تھی اور اس کا انتقام فراز سے نہیں بلکہ خود سے لے رہی تھی۔ میری سوتن جب تک صاحب اولاد نہ ہوئی تھی مجھے اس سے خوف نہیں تھا، لیکن اب خوف رہنے لگا کہ اگر وہ صاحب اولاد ہو گئی تو میرے شوہر کی جائیداد میں کلی طور پر شریک ہو جائے گی۔ میں نے خود کو اس وجہ سے بھی ریاض کے قدموں میں ڈال دیا کہ وہ کسی طرح میرے شوہر کو اس کی دوسری بیوی سے بدظن کر کے رخسانہ کو طلاق کرا دے۔ اس نے ایسا کرنے کا کئی بار وعدہ کیا مگر یہ وعدہ وہ ایفا نہ کر سکا۔ میں نے سوتن کے بارے بڑی غلیظ باتیں مشہور کرائی مگر ناکامی ہوئی۔ آخر میں ہی اپنے شوہر کی نظروں میں گر گئی۔ اس کا تو میں بال بھی بیکا نہ کر سکی، جو کچھ گمایا اپنا ہی گما دیا۔ اب مجھے ریاض پر بھی رہ رہ کر غصہ آتا تھا کہ اس نے مجھے کیسا بے وقوف بنایا اور اپنا الو سیدھا کرتا رہا۔ شوہر پوری طرح اس کا ہو گیا۔ فراز سے میں نے مسلسل بے اعتنائی جو اختیار کر لی تو تمام تر نقصان میرا ہو گیا۔ یہ سب ریاض کی وجہ سے ہوا تھا، لہٰذا جی چاہتا اسے انتقام لو۔ انتقام کیا لے سکتی تھی پھر؟ میں نے اسے بھی گمراہی کے اندھیروں میں گرا کر اس کے سارے خاندان سے گویا انتقام لیا۔ میری ناقص عقل نے یہی مشورہ دیا کہ اس نے میری زندگی کو بربادی سے ہمکنار کیا ہے تو میں بھی اس کی زندگی میں اندھیرے بھر کے رہوں گی تاکہ یہ بھی سکھ کا سانس نہ لے سکے۔
रियाज पूरी तरह मेरी झूठी उल्फत में फंस चुका था। इसकी बेकसूर बीवी मेरी वजह से आग में जल रही थी और मैं खुद भी दोज़ख जैसी आग का ईंधन बनी हुई थी। हम दोनों ने 4 बार मासूम नफूस को दुनिया में आने से कबल फना किया। तभी कुदरत ने हमको बिलाखिर एक बहुत बड़ी सजा के लिए मुंतखब कर लिया, क्योंकि हम जानबूझकर अपनी जानों पर जुल्म डाल रहे थे और दूसरों की जानों को भी हलाकत में डाले हुए थे। कहते हैं कि गुनाह का घड़ा जब भर जाता है तभी डूबता है। एक दिन फराज रात को घर ना आए, दूसरे और तीसरे दिन भी पता ना चला। चौथे दिन एक लाश मानसहरा से चंद मील दूर मिली। अखबारों में नामालूम लाश की खबर छपी। औरों के साथ हम भी पहुंचे तो पता चला कि मेरे शोहर फराज की लाश थी, जिसे गोली मारकर हलाक किया गया था, मगर चाहे वारदात पर खून नहीं गिरा था, जिसका मतलब ये था कि कत्ल किसी दूसरी जगह हुआ था और लाश दूसरी जगह लाकर फेंकी गई थी। तफ्तीश शुरू हुई। पुलिस ने मकतूल की जिंदगी के मामूलात की, इसकी 2 शादियां, मेरी और रुखसाना की हिस्ट्री, रियाज से मेरे ताल्लुकात, हर चीज पर गवाहियां और शवाहद इकट्ठे किए, गवाहियां ली, गोया कोई चीज पोशीदा नहीं रही थी। पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि फराज को मैंने जायदाद हथियाने के लिए रियाज के जरिए मरवाया है। हकीकत यह थी कि रियाज इस रात मेरे साथ था। इसके वालिदैन ने एतराफ किया कि वो इस रात घर में नहीं था, तो गोया गवाही ये थी कि वो अपने रकीब यानी मेरे शोहर को कत्ल कराने के सिलसिले में कहीं गया हुआ था। अगर मैं इस भयानक रात इसकी अपने घर में मौजूदगी बताती तो अपने खिलाफ केस को और मजबूत बनाती, लिहाजा मैंने इस मामले में चुप साध ली। रियाज को पुलिस ले गई, 7 दिन का रिमांड लिया। जैसे थाने में इतना मारा गया कि वो खड़ा होने के काबिल ना रहा। मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ। रुखसाना बच गई क्योंकि वो अरसे से हमारी जिंदगी से निकल गई थी। मैं रोती भी थी कि हम दोनों फराज के कत्ल के मामले में बेगुनाह हैं, मगर मेरा ज़मीर मलामत करता कि मैं अपने हाथों खुद अपनी कोख उजाड़ने की मुर्तकिब होती रही हूँ। ये भी तो कत्ल थे जो हमसे सरजद हुए थे, तो क्या इसकी सजा हमको ना मिलती थी? अदालत में कत्ल और साजिश कत्ल से इनकारी रही, कोई यानी शाहद भी ना था, लिहाजा सजा से तो बच गई, मगर जमीर की अदालत से उम्र भर सजा मिलती रही और अपने बच्चों की नजरों में भी जलील हुई। बेशक रियाज ने फराज को कत्ल नहीं किया, लेकिन मेरी जिंदगी की सब गुनाहों में वो मेरा साथी तो बना रहा। अब इसने मुझसे कत्ल ताल्लुक कर लिया, मगर इसकी बहुत बड़ी कीमत रुसवाई की सूरत में हमें अदा करना पड़ी। इसने अपनी बीवी के कदम छूकर और माँ बाप के पैरों पर गिरकर माफी ले ली। इसने मामूल की जिंदगी गुजारना शुरू कर दी, मगर मैं सोचती हूँ कि मेरा असल जुर्म क्या था, मेरे खामद का जुर्म कितना था, रियाज और रुखसाना कितने कितने मुजरिम हैं और हम में से बड़ा मुजरिम कौन था। मैं ये भी सोचती हूँ कि जुर्म ख्वाह जितना भी छुपकर 7 पर्दों में किया जाए, एक ना एक दिन सामने आकर रहता है और सजा असल जुर्म के मुकाबले में कहीं ज्यादा मिलती है। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।